السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ تکویر کی لغات پر گفتگو کی تھی، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم اس کے بقیہ 2-3 لغات پر کلام کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اگلی صورت کا انشاءاللہ ہم ترجمہ بھی کریں گے۔ تو ہم نے بات کی تھی لفظ دنین پر، اور اس کے بعد پھر یہ لفظ آ رہا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ شیطان رجیم، شیطان سرکش اور شریر کو کہتے ہیں۔ شیطان سرکش اور شریر کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ہر سرکش شیطان ہے۔ عربی زبان میں ہر سرکش شیطان ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جن۔ اور شیطان کا جو لفظ ہے ہم نے مبادیات میں اشارہ کیا تھا کہ دور ہونے کے معنی میں ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا، راندے درگار ہوا، اس لیے اس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اسی کی صفت ہے رجیم۔ رجیم صیغہ صفت ہے بروزن فعیل، مفعول کے معنی میں مردود ہونا، راندے درگار ہونا۔ یہ شیطان کی مخصوص صفت ہے، یہ شیطان کی مخصوص صفت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راندے درگار ہے اور اللہ کی جانب سے مردود ہے، اس لیے اس کو آپ کے رجیم کہا گیا ہے۔ اور یہ صفت انتہائی قباحت والی ہے، بری ہے، اور آخری درجے میں کسی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہاں پر استعمال فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تمام الفاظ تقریباً جانے پہچانے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ان یہاں پر شرطیہ نہیں بلکہ نافیہ ہے، ان یہاں پر شرطیہ نہیں بلکہ نافیہ ہے، اس لیے اس کے بعد الا استثناء کے طور پر آ رہا ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ آپ کے سورہ تکویر کے لغات ہو گئے، اور اب ہم انشاءاللہ آپ کو سورہ انفطار سے متعلق چند باتیں عرض کریں گے۔ اس کے آغاز میں دیکھیے سورہ انفطار میں بھی قیامت اور اس کے متعلقات کا تذکرہ ہے۔ سورہ انفطار میں بھی قیامت اور اس کے متعلقات کا تذکرہ ہے، اور 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات، شروع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ سورہ انفطار کے آغاز میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو نفخہ اولا کے بعد 3 واقعات پیش آئیں گے۔ نفخہ اولا کے بعد 3 واقعات پیش آئیں گے، اور نفخہ ثانیہ کے بعد ایک بات پیش آئیں گی، یعنی قبریں الٹ دی جائیں گی، مردے نکل باہر آئیں گے، اور قیامت شروع ہو جائے گی۔ اس دن ہر شخص اپنے اگلے پچھلے تمام اعمال کو دیکھ لے گا، یعنی زندگی کے آغاز سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ اس کے جتنے اعمال ہوں گے، اور بلوغت کے بعد سے موت تک جتنے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال اس کے ریکارڈ کیے ہیں، وہ سب انسان دیکھ لے گا۔ اور دوسری بات، انسان کا گلہ اور شکوہ ہے کہ وہ اپنے رب کریم کے معاملے میں کیوں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ انسان کا گلہ اور شکوہ ہے کہ وہ اپنے رب کریم کے معاملے میں کیوں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، وہ ایسا کیوں خیال کرتا ہے کہ وہ سخی آقا اس کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ انسان اپنے ذہن و دماغ میں اور اپنے دل میں یہ کیوں خیال کرتا ہے؟ ایک دھوکے کا خیال ہے، اس کی اصلاح کی جا رہی ہے
کہ آخر انسان یہ کیوں خیال کرتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، اللہ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، ایسا کیوں خیال کرتا ہے؟ حالانکہ جس آقا اور مالک نے پہلی مرتبہ اس کو شاندار شباہت میں، بہترین شکل میں بنایا، تو یقیناً وہ دوسری مرتبہ کے بنانے سے کیسے عاجز ہو سکتا ہے؟ نہیں عاجز ہو سکتا، یقیناً وہ بنا سکتا ہے۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تقریر سے تعبیر فرمایا ہے۔ تقریر کے معنی دھمکانا اور قرار دینا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انکار قیامت کی اصل وجہ بیان کی۔ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے، اس کی اصل وجہ بیان کی کہ انسان اعمال کی جزا سے دور ہونا نہیں چاہتا، دوچار نہیں ہونا چاہتا، معاف کیجیے گا، انسان اعمال کی جزا سے دوچار ہونا نہیں چاہتا، اس لیے وہ بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے۔ حالانکہ جزا کے لیے ریکارڈ کا ہونا ضروری ہے، جزا کے لیے ریکارڈ کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ نے کرامن کاتبین کے ذریعے، اللہ نے کرامن کاتبین کے ذریعے بندوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کیا ہے، بندوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کیا ہے، اور اللہ انسان کے تمام کاموں سے واقف ہے۔ انسان سوچے اگر جزا و سزا نہیں تو پھر یہ ریکارڈ تیار کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ تو ریکارڈ تیار کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کوئی شکوہ پیش نہ کر سکے، کوئی اشکال پیش نہ کر سکے، اعتراض پیش نہ کر سکے کہ بھئی میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، تو اس کی سزا مجھے کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے اس کا پورا ریکارڈ تیار کیا، اور اللہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ لو تم اپنا نامہ اعمال پڑھ لو کہ ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور پھر اللہ زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ کسی بھی بندے پر معمولی سے بھی نعوذ باللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جزا و سزا بیان کی ہے کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بدکار دوزخ میں، نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بدکار دوزخ میں، وہ دوزخ میں قیامت کے دن داخل ہوں گے، وہاں سے چھٹ نہیں پائیں گے اور اس میں ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اور پانچویں بات فرمائی قیامت کے دن سارا اختیار، تمام تر اختیار اللہ کی ذات کو ہوگا، اللہ کی ذات کو ہوگا، اور اس کے قیامت کے دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور تمام تر اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ اور اللہ خود فرمائیں گے کہ والامر یومئذ للہ، تمام تر معاملہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہوگا، اور اللہ ہی ہر چیز سے نپٹیں گے، بندوں کے اعمال کو دیکھیں گے، وزن اعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر بندوں کے ساتھ خیر یا شر یعنی جنت یا دوزخ کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہ مختصر سا تعارف ہوا سورہ انفطار کا، اس کے مبادیات کا، اور اب ہم اس سورت کا مختصر سا چند آیت کا ترجمہ کیے جاتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس کو بغور سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إذا السماء انفطرت، اور جب
اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے۔ دیکھیے یہاں پر فجرت کا ترجمہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابل پڑنے کا کیا ہے کہ جب سمندر ابل پڑیں گے، اور یہ واقعات نفخ اولیٰ کے بعد پیش آئیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی یعنی مردے نکل پڑیں گے قبروں سے۔ اور اس کے بعد فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر انسان جان لے گا جو آگے بڑھایا اس نے اور جو پیچھے چھوڑا۔ آگے بڑھانے سے مطلب کیا ہے کہ یعنی عمل کر کے آگے بھیج دیا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ دے کر آگے بھیج دیا، اس نے ذخیرہ کر لیا، اور جو پیچھے چھوڑا یعنی کوئی ایسا کام کر گیا جس کا اثر اس کے موت کے بعد بھی جاری رہا، جیسے کوئی معاشرتی کام کر دیا، رفاہی کام کر دیا، تو یہ ایسے کام ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب دیتے رہتے ہیں۔ جب یہ واقعات رونما ہوں گے تو انسان پر کیا بیتیں گی، انسان کا حال کیا ہوگا، تو نفخ اولیٰ پر سارا کارخانہ بگڑ جائے گا، بدل جائے گا، کوئی چیز اپنی اصل حالت پر برقرار نہیں رہیں گی۔ اس دن انسان کے ہوش اڑ جائیں گے، انسان کے ہوش اڑ جائیں گے، اور اس دن سے ڈرو، اس لیے اس کی تیاری کرو۔ اور انسان سے کہا گیا کہ آخر اس دن کے لیے تم تیاری کیوں نہیں کرتے، اور ایسے دن کے بارے میں تمہارے رب کے بارے میں تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ انسان خیال کرتا ہے کہ اس کا کریم آقا اس کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، حالانکہ اس نے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو یقیناً دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اس لیے اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تیرے رب کریم کے معاملے میں، رب کریم کے بارے میں، یعنی رب کریم کے معاملے میں، یعنی کہ اللہ باس بادل موت کریں گے، اس چیز کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جس نے تجھے پیدا کیا، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک کیا، سواک، تیرا بدن، تیرے قوہ، تیرے اعضاء، تیری شکل صورت، تیری شباہت اللہ نے بہترین بنائی، اور پھر فرمایا فعدلک، تجھے برابر بھی کیا، یعنی کہ اخلاق و عادات میں تجھے معتدل بنایا، اور اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل اور صورت میں اللہ نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کوئی بھی دو انسان ایک شکل صورت کے نہیں ہے، ہر دو انسان میں کوئی نہ کوئی فرق پایا جاتا ہے۔ ایک ماں باپ کی اگر دو اولاد ہیں، دو لڑکے ہیں یا دونوں لڑکیاں ہیں، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ دونوں کی شکل و شباہت اور صورت میں کچھ نہ کچھ فرق پایا ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری کا کمال ہے، اللہ کی تخلیق کا کمال ہے، اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنا احسان و کرم یاد دلایا کہ وہ اپنی شکل صورت، بدن اور قد و قامت میں غور کرے، پھر اپنی صلاحیتوں کے بارے میں سوچے کہ اللہ نے اس کو کیسا عظیم الشان اور باکمال بنایا۔ کیا انسان اس احسان کو نہیں سوچتا اور کہ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ غلط تصور کرتا ہے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک نہ کرے، تردد نہ کرے، اور اللہ کی قدرت پر یقین کامل رکھے، اللہ کی عظمت پر یقین کامل رکھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بلکہ تم جزا کے دن جھٹلاتے ہو، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، یعنی انکار کرتے ہو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہیں جزا ملے، سزا ملے اور تم جہنم میں جاؤ،
تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ جنت میں جاؤ، تو ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ تم یاد رکھنے والے معزز، لکھنے والے مقرر ہیں. حالانکہ تم پر یاد رکھنے والے معزز، لکھنے والے مقرر ہیں فرشتے. وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کی طرف سے متعین ہے فرشتے، اور وہ فرشتے ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں. اور یہ ریکارڈ اس لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ بندوں کے ساتھ انصاف کریں گے. نعوذ باللہ بے انصافی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، اور بدکار دوزخ میں ہوں گے، جس میں وہ انصاف کے دن داخل ہوں گے، اور وہ دوزخ سے چھٹ نہیں سکیں گے. دوزخ سے یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، وہ دوزخ سے کبھی غائب نہیں ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے، تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے. اس دن کوئی کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. اس دن سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہر، جگہ پر اللہ نے فرمایا اس دن سارا اختیار، والامر یومئذ للہ، اس دن سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہوگا. آج بھی سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، مگر بظاہر دوسرے بھی دعوے دار ہیں، اور مگر ان کے اس دن کوئی دعوے دار نہیں ہوگا. اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہر، قیامت کے دن سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے، تو سب لرز جائیں گے. کسی کے بس میں نہیں ہو سکے گا کہ جواب دے، کسی کے جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی، بس اللہ ہی جواب دیں گے کہ آج ایک غالب اللہ کی حکومت ہے، اور وہی قضا اور سزا کے دن کا مالک بھی ہے. تو یہ ہم نے سورہ انفطار کا ترجمہ کر دیا، اور آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ انفطار کے لغات سے متعلق گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی صورت کا ہم ترجمہ کریں گے. ہم یقیناً آپ سے پر امید ہے کہ آپ سن بھی رہیں گے اور لکھ بھی رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.